السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور میرے ساتھ الحمدللہ رب العالمین خوشحال پاکستان کرنے میں میرا ساتھ دیں۔ جو دوست لائیو آنا چاہتا ہے وہ لائیو بھی ہے۔ پہلے میں ابھی کوشش کروں گا قرآن مجید کا ایک رکوع اردو ترجمہ اس کا پڑھوں گا، پھر اس کے بعد ہم پاکستان کی خوشحالی کے اوپر بات کریں گے۔ ابھی میں لائیو یہ میں شیئر کر رہا ہوں، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لازمی شیئر کریں۔ یہ شیئر بھی ہو گیا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم سورہ بقرہ کے پہلے میں نے 9 رکوع پڑھ لی ہیں، آج انشاءاللہ 10واں پڑھوں گا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل کا میثاق ان سے لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین سے احسان کا سلوک کرو گے اور قریبی رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے بھی اور لوگوں سے نیک بات کہا کرو اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کے باوجود تم میں سے چند کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور تم اعراض کرنے والے تھے۔ اور جب ہم نے تمہارا میثاق لیا کہ تم آپس میں اپنا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے ہی لوگوں کو اپنی آبادیوں سے نہیں نکالو گے، اس پر تم نے اقرار کیا اور تم اس کے گواہ تھے۔ اس کے باوجود تم وہ ہو کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہو اور تم اپنے میں سے ایک فریق کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو۔ تم گناہ اور ظلم کے ذریعہ ان کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیتے ہو، جبکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ پس کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ پس تم سے جو ایسا کرے اس کی جزا دنیا کی زندگی میں سخت ذلت کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے، اور قیامت کے دن وہ سب تر عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، پس نہ ان سے عذاب کو کم کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ 10 رکوع ہو گئے، میری صلاح ہے کہ ایک رکوع اور پڑھ لوں۔ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد بھی مسلسل رسول بھیجتے رہے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے کھلے نشان عطا کیے، اور ہم نے روح القدس سے اس کی تائید کی۔ پس کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسی باتیں لے کر آئے گا جو تمہیں پسند نہیں تو تم استکبار کرو گے، اور ان میں سے بعض کو تم جھٹلا دو گے اور بعض کو تم قتل کرو گے،
اور انہوں نے کہا ہمارے دل مجسم پردہ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت ڈال رکھی ہے، پس وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک ایسی کتاب آئی جو اس تعلیم کو جو ان کے پاس تھی تصدیق کر رہی تھی، جب کہ حال یہ تھا کہ اس سے پہلے وہ ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے۔ پس جب وہ ان کے پاس آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا تو پھر بھی اس کا انکار کر دیا، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ بہت برا ہے جو انہوں نے اپنے نفوس بیچ کر ان کے بدلے میں حاصل کیا کہ اس حق کا انکار کر رہے ہیں جو اللہ نے اتارا، اس بات کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس سے چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا ہے، پس وہ غضب پر غضب لیے ہوئے لوٹے، اور کافروں کے لیے رسواکن عذاب مقدر ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں جو ہم پر اتارا گیا، جب کہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں جو اس کے علاوہ اتارا گیا ہے، حالانکہ وہ حق ہے جو اس کی تصدیق کر رہا ہے جو ان کے پاس ہے۔ تو کہہ دے اگر تو واقعی مومن ہو تو اس سے قبل اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا کرتے تھے؟ اور یقیناً موسیٰ تمہارے پاس کھلے کھلے نشان لایا تھا، پھر اس کی غیر حاضری میں تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ اور جب ہم نے تم سے تمہارا پختہ عہد لیا اور طور کو تمہارے اوپر بلند کیا، یہ کہتے ہوئے کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور سنو، انہوں نے جواباً کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے دلوں کو ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔ تو ان سے کہہ دے کہ اگر تم مومن ہو تو بہت ہی برا ہے جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے۔ تو کہہ دے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر سب لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے ہے، تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ ہرگز کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔
اور تو انہیں سب لوگوں سے زیادہ زندگی پر حریص پائے گا، حتیٰ کہ ان سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش وہ 1000 سال عمر دیا جاتا، حالانکہ اس کا لمبی عمر دیا جانا بھی اسے عذاب سے بچانے والا نہیں، اور اللہ اس پر گہری نظر رکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو دوست فیس بک پر میرے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی خوشحالی کے بارے میں، وہ آئیں اور وہ کر سکتے ہیں۔ موضوع ہمارا ہوئے گا پاکستان خوشحال کیسے ہوئے گا۔ آپ دوستوں نے یہ چائے تو نہیں، کافی ہے، بلکہ زیادہ ٹھنڈی ہوگی الحمدللہ۔ ابھی میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ لو چائے پی لو، کیونکہ میں آپ کو دے نہیں سکتا، یہ آپ کو علم میں ہے۔ ہاں جی، کون دوست ہے جو میرے ساتھ لائیو بات کرے گا؟ آ جائیں، آپ بات کرتے ہیں لائیو۔ کوئی بھی دوست آ جائے لائیو بات کر لے کہ پاکستان خوشحال کیسے ہوئے گا۔ جس کسی کا مرضی پورے پاکستان میں سے جو مرضی شخص آ جائے، یا کسی بھی جگہ سے، یا کہاں بھی رہتا ہے، موضوع ہمارا یہی ہوئے گا کہ پاکستان خوشحال کیسے ہوئے گا۔ تو الحمدللہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں وہ کم ہی ہے۔ آپ کو ہمارا منشور، میرا منشور پورے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملے گا۔ آپ ایک بار پڑھ کے دیکھ لیں، سن کے دیکھ لیں، آپ کو اس فیس بک میں مل جائے گا جس کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے۔ یہ جس فیس بک پر میں لائیو آ رہا ہوں اس کے اوپر میری تصویر ہے۔ آ جائیں، جس دوست نے لائیو بات کرنی ہے آ جائیں اور لائیو بات کریں، میرے اوپر سوالوں کی بوچھاڑ کر دیں کہ پاکستان کیسے خوشحال ہوئے گا اور کیوں نہیں ہو رہا۔ یہ نہیں کہ پاکستان خوشحال نہیں ہو سکتا، کوئی بڑی بات نہیں اس میں۔ اگر حکومت چاہے، گورنمنٹ چاہے، گورنمنٹ کا اپنے نام سیدھا اور آسان لفظوں میں سنا ہے گا گورنمنٹ، اگر غور کرے گی تو 1 منٹ میں کر لے گی، نہیں کرنا تو وہ جیسے وہ سنا ہوئے گا آپ نے، جس کسی کو اگر بیٹھا ہوا شخص نظر نہیں آتا تو اگر اس کے سامنے وہ بنگڑا بھی ڈالے، کھڑا بھی ہو جائے، پھر بھی اس کو وہ نظر نہیں آئے گا۔ اس سے ملتی جلتی ایک مثال آپ نے شاید سنی ہو۔ ہاں جی، آ جاؤ، پھر کرو سوال، لکھ کے سوال کر لو اگر بولنے کا دل نہیں، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں جو مشکلات چل رہی ہیں، جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں، وہ کچھ بھی آپ سے چھپا نہیں ہے، سب کچھ آپ کے سامنے ہے، جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے۔ اب اس کے اوپر میں میسج بھی لکھ لیتا ہوں۔ اس کے اوپر وہ میسج آتا ہے، میرے کو لکھنا نہیں آتا۔
جو اوپر سامنے شو ہوتا رہتا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ. آپ سب سے گزارش ہے خوشحال پاکستان کرنے میں میرا ساتھ دیں. صرف انٹرنیٹ پر ہی یار کچھ وقت مانگ رہا ہے. یہ صرف وہ میں بھی اکثر نا یہ فیس بک کے اوپر کچھ دوست لائیو آتے ہیں جو عمران خان صاحب والے ہیں، وہ نواز شریف صاحب کی پارٹی کو برا بھلا کہتے ہیں، اور جو ادھر والے ہیں وہ ادھر کو کہتے ہیں، جو ادھر والے ہیں جو ادھر کو کہتے ہیں. لیکن جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کے اخلاق اچھے، وہ مجھے بہت ہی اچھا اور پسند ہے، کیونکہ وہ ہمارے نبی کو پسند ہے. تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے، جس کسی سے بھی بات کیا کریں، خواہ وہ آپ کا جتنا بڑا دشمن کیوں نہیں ہے، اخلاق کو نہ چھوڑا کریں. یہ جو زبان ہے نا، یہ انسان کی عزت کراتی ہے، اس کو ہی اپنے اختیار میں رکھنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، کبھی کبھار غلطی ہوگی، غصہ ہو گیا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو درگزر کر دینا، معاف کر دینا، معافی مانگ لینا، یہ اچھے عملوں میں سے اچھا عمل ہے. ابھی جو پاکستان کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. خوشحالی جو آسان اور چند لفظوں میں انسان کو سمجھ آنے والی بات، وہ یہی ہے کہ اگر کوئی بھی محنت مزدوری کرنے والا دوست یا بھائی یا بہن جب وہ گھر میں آئے تو جو اس کی ایک دن کی محنت مزدوری ہے، اگر اس کے گھر میں 8 یا 10 مہمان بھی آ جائیں تو وہ ان سب کو اچھا کھانا پینا پلا سکے، اور کچھ پیپسی ٹیم مرینڈا وغیرہ بھی پلا سکے، اور اس کے ساتھ کچھ مختلف پھل بھی، اور اس ایک دن کی مزدوری سے پھر بھی پیسے بچ جائیں. جو پاکستان کا سب سے غریب طبقے والا جو محنت مزدوری کرنے والا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اگر اس کے ساتھ ایسا ہوئے تو الحمدللہ پاکستان خوشحال. اور اس کو خوشحالی کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے لمبے لمبے پروجیکٹ ہیں. مثلا جو سب سے اوپر ہے، اوپر تو سب ہی ہیں، سب ہی ایک دوسرے سے اوپر ہیں، جیسے انصاف جو ہے نا وہ عام ہو جائے، ہر کسی کو انصاف ملے، انصاف اتنا سستا ہو جائے، اتنا سستا ہو جائے، اتنا آسان ہو جائے کہ ہر آدمی کو انصاف ملے. ابھی جو مسئلے مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے، کچھ بھی آپ سے چھپا نہیں ہے. جو طاقت والا ہے، جو زور والا ہے، جس کا دل کرتا ہے جہاں مرضی وہ اپنی عدالت لگا کے بیٹھ جاتا ہے، جو اس کا دل کرتا ہے، یا جس کسی کے ساتھ وہ ظلم کرتا ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. میری آپ سے گزارش ہے، آپ میرا منشور دیکھ لیں، اس میں پاکستان کی خوشحالی ہے. کوئی بھی گورنمنٹ اس کے اوپر عمل درآمد کرا سکتی ہے، لیکن اس میں یہ جتنے بھی مجرم ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہے، لیکن اس کے لیے بچ کے جانے والا رستہ نہیں ہے. خواہ وہ کرنل ہے یا جرنل ہے یا صدر ہے یا وزیر ہے یا کوئی بھی ہے،
کسی کے لیے بھی بچ کے جانے کا راستہ نہیں ہے، اور قانون بھی ایسا ہونا چاہیے۔ ابھی جو خوشحال ممالک اس کو دیکھ لو، ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ سب کے سب ہی باہر ملکوں میں جاتے ہیں، گھوم پھر کے آتے ہیں، اپنی زندگی کا خوب مسئلے مسائل جو جیسی بھی سوچ رکھ لو، اچھی رکھ لو یا بری رکھ لو، لیکن وہ وہاں کے اچھے عمل کیوں نہیں اپنے پاکستان میں لے کے آتے؟ ان کو وہ سب کے سب اپنے اچھے عمل لے کے آنے چاہیے۔ وہ اپنے اے اللہ، ابھی میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور میں تھوڑی دیر ہی بس اور لائیو آؤں گا، اس کے بعد پھر بند کر دوں گا۔ اور فیس بک تو میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، آپ دیکھ لیں آئے دن ہر روز بلا ناغہ ایسے عمل دیکھنے والے دکھائی دیتے ہیں جس سے اللہ بھی ناراض اور اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض۔ اسی وجہ سے تو پاکستان خوشحال نہیں ہو رہا کہ انصاف عام نہیں ہے۔ انصاف عام ہونا چاہیے، بالکل گلی کے کوڑے کاغذ سے بھی سستا ہونا چاہیے انصاف، خواہ وہ جتنا مرضی مسئلہ مسائل کیوں نہ ہو۔ جو انصاف ہے وہ گلی کے کچرا جو پڑے ہیں ان سے بھی سستا ہونا چاہیے، کہ ہر بندے کو انصاف ملے۔ آپ دیکھ لیں، شہروں میں دیکھ لیں، دیہاتوں میں دیکھ لیں، ایسے کوئی میرے خیال سے ادارہ ہی نہیں جو پاک اور صاف ہو، اور جو حق اور سچ پر چل رہا ہو۔ اگر کوئی ہے تو بتاؤ۔ اکثر وہ فیس بک پر ایک وہ دوست کی تحریر آتی ہے، تو جب بھی وہ تحریر آتی ہے تو وہ ایسے لگتی جیسے وہ دل کے اوپر چھرا چلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے پورے پاکستان میں کوئی ایسا ایک بھی ادارہ دکھائیں جس میں ایمانداری ہو، جو حق سچ کے ساتھ چلتا ہو، جس میں انصاف عام ہو، اور کوئی بھی مسئلہ مسائل بغیر پیسے کے حل ہو۔ کوئی ایک ادارہ، کوئی بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق اور سچ پر چلنے کی ہمت توفیق دے۔ اگر انٹرنیٹ کے اوپر صرف گنتی کے 1000-2000 ہی آدمی ہو جائے نا، 22 کروڑ عوام ہے، 1 کروڑ میں صرف ایک آدمی ہو جائے، اور وہ آپ ساتھ اپنے جیسے کچھ چند آدمی اکٹھے کر لیں، پھر دیکھیں آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر انقلاب ملے گا۔ آپ میرے یہ جو منشور ہے آپ میری فیس بک میں دیکھ لینا، اور آپ خود ہی اپنی ایمانداری سے اپنے حق اور سچ کے ساتھ جواب دینا۔ کیا اس سے پاکستان خوشحال نہیں؟ کیا یہ جو فتنے فساد کرنے والے ہیں ان کے لیے کوئی رکھنا بچتا ہے بھاگ کر جانے کے لیے؟ کوئی دوست بھی یار، اگر ادھر میں بدتمیزی، بد اخلاقی، بد زبان اور استغفر اللہ، جیسے وہ آپ نے دیکھا ہوئے گا فیس بک کے اوپر کچھ لڑکیاں آتی ہیں اور بد زبان والے بات کرتے ہیں، وہاں آدمی لوگ بہت اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ جہاں حق اور سچ کی بات ہوئے گی نا، وہاں اگر ہوئے گی، وہاں چند، ابھی میں نے قرآن مجید پڑھا ہے، اس میں واضح لکھا ہوا تھا جو حق اور سچ پر ہے نا ان کی تعداد کم ہے،
تو جو قرآن کی بات ہے وہ حق اور سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کسی قسم کا شک نہیں ہے، نہ ہے نہ تھا۔ شک والی بات، جو حق اور سچ ہے وہ سچ ہی ہے۔ یہ میں وہ بات کر رہا تھا، ابھی میں قرآن مجید کے آج الحمدللہ 2 رکوع پڑھے ہیں، ترجمہ پڑھا اس کا، تو اس میں ایک جگہ پر لکھا تھا کہ جو حق، میں ایک مضمون بتا رہا ہوں، ویسے جو وہ ابھی میرے کو سیدھا تو یاد نہیں جو لفظ بے لفظ ہو، اس میں جو حق اور سچ پر چلنے والے ہیں نا، ان کی تعداد بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم۔ وہی بات میں کر رہا ہوں، اگر 22 کروڑ میں سے چند آدمی ہو جائیں، چلو زیادہ نہیں تو 1000، 2-3 ہزار کے نزدیک اگر انٹرنیٹ کے اوپر حق سچ کی بات اٹھا دینا، تو دیکھنا ایسا تہلکہ مچے گا جس میں نہ کسی کی قتل و غارت، نہ کچھ، حق ہر بیٹھے آدمی کو انصاف ملے گا۔ اور انصاف یہ نہیں کہ ایسے انصاف مل جائے گا، اس کے لیے جد و جہد۔ آپ کو سوچیں، اگر آپ میں سے اکثر دوستوں نے، اکثریت نے اسکول کا لازمی منہ دیکھا ہے، اکثریت نے، اگر اس کے اندر نہیں گئے تو لیکن لازمی اسکول کا بھی نام سنا ہے، اور یہ بھی لازمی سنا ہے کہ ہر ایک کلاس کی چند کتابیں ہوتی ہیں، اور جو اس کو اچھا پڑھ لیتا ہے، دل کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، پوری جد و جہد کے ساتھ اس کے وہ پڑھتا ہے اور ٹائم دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد بھی رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حق اور سچ کے ساتھ چلتا ہے، تو وہ الحمدللہ اونچے پوزیشن پر آتا ہے۔ اور جو کوشش بھی نہیں کرتا، انسان کے ساتھ فتنہ فساد، اس سے تو اللہ تعالیٰ 100% ناراض ہے۔ ویسے ہی پاکستان سے بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ اس کی جو ناراضگی کی آسان بات جو آپ کو سمجھ آئے، جس ملک میں اگر بارش کی ضرورت ہو، وہاں بارش نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے کہ نہیں؟ بات میرے خیال جاری ہوئے گی انشاءاللہ۔ اور جس ملک میں بارش کی نہ ضرورت ہو تو بارش ہو جائے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ ابھی چند مہینے پہلے فصلوں کو تباہ برباد کرنے والی مکڑیاں آئیں پاکستان کے اوپر، آپ نے دیکھی ہوگی فیس بک کے اوپر بہت ویڈیو وائرل ہوئی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں؟ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی، ابھی کراچی میں بارش ہوئی تو آدمی بارش میں ڈوب ڈوب کے مر گئے۔ 73 سال سے اوپر ہو گیا پاکستان کو آزاد ہوئے، ابھی تک پانی کا نظام نہیں ہو سکا، پانی کی نکاسی نہیں ہو سکی، بجلی کا کام نہیں ہو سکا۔ آئے دن جب بارش ہوتی ہے، آئے دن جانور اور انسان مرتے ہیں کرنٹ لگنے کی وجہ سے۔ ہماری حکومت کا پتہ نہیں دھیان کدھر ہے، پتہ نہیں کیا سوچتی ہے۔ یہ وہی بھائی یا دوست، میں ان کو بھی برا نہیں کہنا چاہتا، جو کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان خوشحال نہ ہو، میری ان سے گزارش ہی ہے کہ آپ یہ اپنا ہاتھ اٹھا لیں، پاکستان کو خوشحال ہونے دیں۔ جو آپ پاکستان کو خوشحال نہیں ہونے دے رہے، آپ کوشش کریں کہ پاکستان خوشحال ہو جائے، تو آپ بھی خوشحال ہو جاؤ گے۔
مال دولت آنے سے خوشی نہیں ہے، اس چیز کا آپ کے بھی علم میں ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ آزما کے دیکھ لیں، ہر آدمی آزما کے دیکھ لے، ہر بشر آزما کے دیکھ لے۔ آپ کسی بھی جاندار کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اس کو مدد کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کرو، دیکھیں آپ کو ذہنی سکون ملے گا، آزما کے دیکھ لیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے، وہی سکون ہے۔ اور جو فتنہ فساد کرنے والے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے کہ شیطان کے چیلے، وہ وہی عمل کرتے ہیں جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آپ سب سے دعاؤں کی گزارش، ذوالقرنین حیدر۔